کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانائے سبل ہیں، ختم الرسل ہیں، مولائے کل ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مصدر کائنات ہیں، باعث تکوین روزگار ہیں۔ آپ سے سب کچھ ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے۔ انہی کے دم کا دم سے باغ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ العرش، اللہ نے عرش کو پیدا کیا، کتب علی ساق العرش، تو عرش کی پیشانی پر لکھا۔ یار سبحان اللہ کہہ دیا کریں یار، مجھے پتا چلے کہ آپ ذوق سے سن رہے ہیں۔ عرش کی پیشانی پر لکھا، کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، جو رسول اللہ کے جن کا نام محمد ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہے۔ پھر جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا، فَكَتَبَ اسمی، تو اللہ نے میرا نام لکھا، کہاں؟ علی الابواب، جنت کے 8 دروازوں پر نام محمد مکتوب ہے۔ والاوراق، جنت کے جتنے درخت ہیں ان کے اربوں خربوں جتنے پتے ہیں، ان گنت پتے ہیں، لیکن کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جس پتے پر محمد کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔ والقباب، اور خیموں پر، جنت میں جتنے خیمے ہیں ہر خیمے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے۔ والخیام، اور اللہ نے جتنے محلات بنائے ہیں، کہاں؟ جنت میں، ہر محل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا گیا ہے، اسم گرامی لکھا گیا ہے۔ یہ شیخ ابن تیمیہ خود لکھ رہے ہیں، اس فتویٰ کے اندر فتویٰ دے رہے ہیں کسی کو، اور بتا رہے ہیں بھائی ہاں ہر جگہ پر، ہر چیز پر، ساری جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسم گرامی لکھا گیا ہے۔ گنتے جائیں ذرا، محدث امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، امام ابن عساکر 2، ابن کثیر محدث 3، حافظ ابن کثیر، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مالکی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں، یہ الخصائص الکبریٰ ہے اس میں نقل کرتے ہیں، اور امام حاکم المستدرک میں نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 4228، 4228، اور راوی کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، جیسے رب فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان کو، کس نے؟ شیطان نے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو آسمان جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا، تو حضرت آدم نبی علیہ السلام کئی 100 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے تھے، اور آپ توبہ استغفار کرتے رہے تھے، لیکن کئی 100 سال تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے سیکھ لیے
آدم علیہ صلاۃ السلام نے کچھ کلمات فتاب علیہ، ان کلمات کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ قرآن ہے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا الحدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میرے مولا میرے رب آج میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں گرامی محمد کے توسل سے کہ تو محمد کے صدقے میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا ابھی بصورت بشر میں نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجا نہیں ہے تو بتائیں اے جبریل تجھے میرے حبیب مکرم محمد کا نام کس نے بتا دیا ہے؟ کس نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا ہے؟ تو نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ قال یا رب، عرض کی اے میرے مالک و مولا، اے میرے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، جب تو نے اپنے دست قدرت سے پیار اور محبت سے میرے وجود کو بنایا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ، اور اپنی روح کو میرے وجود میں داخل کیا تھا، اپنی روح کو، بولے بولے یار آپ بھی بولے، اپنی روح کو ابھی نہیں میرے وجود میں داخل کیا تھا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی روح کو میرے وجود میں داخل کیا تھا، روح رب کی ہے، وجود آدم علیہ السلام کا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے وجود میں نے اپنی روح کو داخل کیا، اپنی روح کو داخل کیا۔ اللہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیا لقب ہے آپ کا؟ روح اللہ، کیا لقب ہے؟ روح اللہ، اللہ کی روح، بابا ساتھ دو، اللہ کی نہیں، اللہ کی روح۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، اللہ کی روح ہوں تو شرک نہ ہو، تو جب محمد مصطفیٰ نور اللہ، اللہ کا نور ہوں تو شرک کیسے ہو جائے؟ کہتے ہیں جی اضافت نہیں ہونی چاہیے، اضافت نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا قرآن نے کہا روح اللہ، اللہ کی روح تو شرک نہیں، تو محمد الرسول اللہ نور اللہ ہوں تو شرک کیوں ہو جائے؟ اور روح اللہ عیسیٰ کا لقب ہم نے نہیں دیا بلکہ قرآن نے دیا ہے، بلکہ اور نور اللہ محمد مصطفیٰ ہیں، ہم نے نہیں اللہ کا نور مصطفیٰ کا نام رکھا، نہ ہماری کیا جرت ہے جناب، یہ بھی قرآن ہی نے رکھا ہے، یہ بھی قرآن ہی نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ موضوع آ جائے گا کہ حضور اللہ کے نور ہیں، حضور یہ سمجھے شاید اس کا معنی ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ محمد کو اپنا بیٹا بنایا یا جنا یا رسول اللہ کو اللہ کے نور کا جز ہیں، ارے نہیں، یہ تو تمہارا عقلی مقام ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، لیکن عقل سے نہیں، نبیوں کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، وہاں پر عقل کی جو عقل کی نگاہ ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات نگاہ عشق و مستی کی ہے، نگاہ
عشق و مستی کی ہے تو ہم حدیث کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حاکم نے کہا حدیث صحیح ہے، حدیث تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تجھے کس نے بتایا ہے؟ معرفت محمد مصطفیٰ کس نے عطا کی ہے؟ عرض کی مالک و مولا جس دن تو نے مجھے خلقتنی بے یدے کا، اپنے دست قدرت سے تو نے خود میری تعمیر فرمائی تھی، میرے وجود کو بنایا تھا، اور آپ کا وجود کتنا تھا؟ 60 گز لمبا۔ کتنا؟ 60 گز لمبے تھے آدم نبی علیہ السلام، اور فرمایا اور تو نے وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اپنی روح کو میرے جسم میں داخل کیا تھا۔ یا پاک پروردگار عالم، اس وقت میرے وجود میں جب جان آئی، میرے وجود میں، زور سے بولو، میرے وجود میں رفعت رأسی، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا۔ تو پہلا کام سر کو اٹھا کے جو آدم نے کیا یا آدم علیہ السلام کی آنکھ نے کیا تھا، وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، کیا مقدر ہے آدم نبی علیہ السلام کا۔ جب نگاہ اٹھائی تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، یا عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ میں نے کہا فقال اللہ تعالی، جب یہ ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا ہے، صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ بولا ہے۔ انہ لأحب الخلق الی، میری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہستی مجھے ہے، اس کا نام اسم گرامی محمد ہے۔ ادعونی بحق ہی، محمد کے صدقے مجھ سے دعا کیا کر، جب بھی تو محمد کا وسیلہ ڈالے گا میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ فقد غفرت لک، جو خطا اجتہادی تجھ سے ہو گئی میں نے نام محمد کے صدقے کر کے تجھے بخش دیا ہے، نام محمد کے صدقے تجھے۔ فقد غفرت لک، فقد غفرت، اور اگلی بات اللہ نے ارشاد فرمایا لولا محمد ما خلقتک، لولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تیری بھی تخلیق نہ فرماتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے اے میرے حبیب مکرم لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو وجود ہی نہ عطا فرماتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں علامہ اقبال کہتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساکی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملتا اگر نام محمد کا صدقہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت نام محمد کے صدقے ہمیں مسلم رکھے اور موت آئے تو ساتھ ایمان کے آئے۔